منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا، سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ سرا تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے، وہ سجدے تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پر اپنے ہی غلام کو، کرے سوار اونٹ پر اپنے ہی غلام کو، پیدل ہی وہ چلے ایسا حکمران تلاش کر۔ بلا تاخیر اب میں گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے معزز مہمان خطیب پاکستان فضیلت الشیخ علامہ حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب کو آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، اشعار پڑھ رہے تھے، ایک جملہ رہ گیا ان میں سے، ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن آدم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ آج کا یہ پروگرام مرکزی مسلم لیگ کے زیر انتظام ہے، میں علاقہ کے ذمہ دار رو ساجد اور دیگر احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے خوشی کی بات ہے مرکزی مسلم لیگ بہاولپور کے صدر محترم فاضل نوجوان مجاہد انتھک سیف اللہ بھائی رانا سیف اللہ صاحب تشریف فرما ہے، اور نوجوان قیادت حضرات گرامی، میں اپنے بزرگوں کو عالم و سالم چودھری حاجی حسن صاحب ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات گرامی، میں آج کے اس پروگرام میں ساؤنڈ تھوڑی جی آواز کھولے آجائے تھوڑی جی، آج کے اس پروگرام میں سید الکونین کی عظمتوں پہ میں بحاجی حسن صاحب کو معزز شخصیت علاقے کی ضلع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں محترم فاضل نوجوان امیر حمزہ شاہین شہباز آپ کا ضلعی قائد ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، رب العالمین نے سید الکونین کو دنیا میں وہ مقام دیا کہ آقا کی ختم نبوت کا اقرار نبیوں سے لیا۔ ارے میں آج بہاول نگر کے ضلع میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں، جو آقا جب زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سید الکونین پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب میرے آقا چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی، جس محبوب نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے تھن دودھ سے بھر دیے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا، اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی۔ ارے میں عقیدت کے پھول بہاول نگر میں یوں بکھیرنا چاہتا ہوں، جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا رویا تھا، جن کی نبوت کی گواہی انسانوں نے دی، فرشتوں نے دی، حیوانات نے دی، پتھروں نے دی، چرند نے دی، پرند نے دی، جن کی شان یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، میں آمنہ کلال کائنات میں
उस पत्थर को भी जानता हूँ। अभी मैंने रूए जमीन पे नबूवत का ऐलान नहीं किया था, पत्थर रब के हुक्म से मुझे सलाम करता था। अरे कब आए जब कुफर की जुल्मतें थी, शिरक की निजास्तें थी, किरदार की गलास्तें थी, हर फर्द गरूर के नशे में चूर था। अरे इंसानियत से दूर था, शराब फहाशी में मस्त मखमूर था। बैतुल्लाह में 360 बुत पूजे जा रहे थे, लोग शराब पी रहे थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे। खालिक को तरस आया, मालिक अर्ज़ो समा ने सैयदुल कौनैन को दाइए इल्लाह बना के खड़ा किया, महबूब के कल्बे अतर पे कुरान नाज़िल किया। यत्लू अलैहिम आयात ही जब आमना के दुर्रे यतीम ने कुरान सुनाया, व युज़क्कीहिम काफिर मुस्लिम बने, जालिम रहम दिल बने, इज्जतों के लुटेरे, इज्जतों के मुहाफिज बने, शराब पीने वाले शराबियों को कोड़े मारने वाले बने। फिर मैं क्यों ना कहूँ वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, उतर कर हिरा से सूए कौम आया, एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, रहा डर न बेरे तो मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुखवा का। सुभान अल्लाह भी कहनी है ते नारा तकबीर ला के बिदारी का सबूत भी जलसे देना है। मैं बात कर रहा हूँ सैयदुल कौनैन की। फिर आपका दुनिया में आए, आपसे पहले भी अंबिया आए। कोई कौम आद का बड़ा बन के आया, कोई कौम समूद का बड़ा बन के आया, कोई बस्ती का बड़ा बन के आया, कोई इलाके का बड़ा बन के आया, कोई कबीले का बड़ा बन के आया, कोई एक सदी का बड़ा बन के आया, कोई निसफ सदी का बड़ा बन के आया, अरे कोई मशरक का बड़ा बन के आया, कोई मगरब का बड़ा बन के आया, कोई शुमाल का बड़ा बन के आया, कोई अमेरिका का बड़ा बन के आया, कोई अफ्रीका का बड़ा बन के आया। जब मेरे आका आए वो बस्ती के बड़े बन के नहीं आए, इलाके के बड़े बन के नहीं आए, कौम के बड़े बन के नहीं आए, कबीले के बड़े बन के नहीं आए। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, अल्लाह ने मुझे कायनात का बड़ा बनाया है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुझे रब ने कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। अरे जिनकी शान ये है, जिनका मकाम ये है, जिनका मर्तबा ये है, जिनको अल्लाह ने खातमुन नबिय्यीन बनाया है। इन्नर रिसाल वन नबुवा कदिन कदद फला रसूल अबादी वला नबिया, अल्लाह ने नबूवत और रिसालत को मुनक़ते कर दिया, मेरे बाद कोई नबी रसूल नहीं आएगा। आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और मेरे बाद एक ऐसी शख्सियत का खिताब होगा जिन्होंने 1 दर्जन के करीब किताबें लिखी। अकीदा खत्मे नबूवत पे भी मौलाना यूसुफ रब्बानी की किताब बड़ी शानदार है, मुताला करके देखें। हजरात मैं बात कर रहा हूँ, आका के बाद कोई नबी रसूल नहीं आएगा। हजरत शमसाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, वो खत्मे नबूवत दा सालार आया, नबूवत दे बुए नू है मार आया, पिछू जगते नबी होर आ कोई नहीं सकता, नबी जी दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकता। खड़ी करके उंगली आसमान वल तीर वांगू, मेरे पीर बदरे मुनीर वांगू, चंद टुकड़े करके भी खा कोई नहीं सकता, नबी जी दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकता। हजरत यज़दानी शहीद जब खत्मे नबूवत पे बात करते थे, लोगों ट्रेन जब रावलपिंडी के स्टेशन से चल पड़ती है, लाला मूसा खारियां गुजरात सक्खर रोड़ी हैदराबाद, ट्रेन की आखिरी ब्रेक कराची है। जो ड्राइवर ट्रेन को कराची से आगे चलाएगा वो पानी में गिर जाएगी, जो आका सियादे नबूवत चलाएगा वो जहन्नम में गिर जाएगा। आज मैं मशरक से मगरब तक, शुमाल से जनूब तक रूए जमीन के खत्मे नबूवत के मुनकर कादियानियों को चैलेंज करता हूँ कि रूए जमीन पे सबसे बड़ा बोतान बात झूठा मिर्जा लईन था। अल बरिया में लिखता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो मेरा नजरिया है वो अहले हदीस आलिम इब्ने तैमिया का था कि ईसा अलैहिस्सलाम को फौत करके उठाया गया। मैं बरतानिया से रब्वा तक, मशरक से मगरब तक, शुमाल से जनूब तक रूए जमीन की कादियानियत को चैलेंज करता हूँ। जाओ इब्ने तैमिया की किसी किताब से वफात ईसा का अकीदा
ثابت کر دو، روئے زمین کی قادیانیت ثابت نہیں کر سکتی۔ پھر جب تک آقا کی امت زندہ ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہم قیامت تک یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مردہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، مولانا بشیر احمد خاکی صاحب، میں نے سانسوں کڑھائی رکھی۔ ہاں مرزا قادیانی یہ انگریز نے مفتی بنا کے کھڑا کیا، چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، اسلام میں حرام ہے جنگ و قتال، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم جب تک زندہ رہیں گے دنیا کفر کے خلاف اعلان جہاد کرتے رہیں گے۔ اور سن لو، مرکزی مسلم لیگ اگر سیاست میں آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ آقا کا فرمان یاد آ گیا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ علما ہلاک نبی، ایک نبی چلا جاتا دوسرا آ جاتا، انہو لا نبی، انہو لا نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سایہ کونو خلفاء، خلفاء آئیں گے۔ انبیاء کرام بھی سیاست کرتے تھے، اور مرکزی مسلم لیگ میدان سیاست میں کیوں آئی ہے؟ میرے آقا کی زندگی اگر نماز میں نمونہ ہے، روزے میں نمونہ ہے، جہاد میں نمونہ ہے، سید الکونین مصلی کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مصلی کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مصلی کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مصلی کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ مصلی کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مصلی کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ اللہ کی قسم ہم نے میدان سیاست میں قدم رکھا ہے، یہ پاکستان لاکھوں شہیدوں نے خون دیا، پاکستان نظریے کی بنیاد پہ بنا، عقیدے کی بنیاد پہ بنا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم اس پاکستان میں رب کی حاکمیت چاہتے ہیں، ہم اس پاکستان میں ختم نبوت کا تحفظ چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں صحابہ و اہل بیت کا دفاع چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی بات پارلیمنٹ میں کرنا چاہتے ہیں، اور فلسطین کے مظلوموں کی بات کرنا چاہتے ہیں، کشمیر کے مظلوموں کی بات کرنا چاہتے ہیں، عدل و انصاف کی بات کرنا چاہتے ہیں، مساوات چاہتے ہیں، غنڈہ گردی اور دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، کیا رب کی توحید کے لیے، مدینے والے کی ختم نبوت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے، لوٹی حصوں کا کٹے گلوں کا بدلہ لینے کے لیے آپ مرکزی مسلم لیگ کا ساتھ دو گے؟ ہاتھ اٹھا کے ساتھ دو گے؟ اور آپ اپنے قائد کو پہچان لیں، ذرا شیخ کھڑے ہو یا جی، اپنے قائد کو پہچان لیں۔ یا امیر محترم نے ان کو آپ کے ضلع کی ذمہ داری دی ہے، کیا میرے بھائی امیر حمزہ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلو گے؟ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلو گے؟ ساتھ دو گے؟ اور اللہ کے فضل سے ہماری سیاست دنیا جانتی ہے، خدمت خلق کی سیاست ہے، تھر پار کر میں کنویں کھدوائے، لوگوں کو صاف پانی مل جائے۔ بلوچستان میں زلزلہ آیا، وہاں پہ وہ کام کیا جہاں بلوچستان کی دیواروں پہ پاکستان مرد آباد کے نعرے تھے، آج زندہ آباد کے نعرے درج ہیں۔ مظفر آباد میں زلزلہ آیا تھا، ملبے کے ڈیروں سے میتوں کو نکالا، مشرف نے بات ٹی وی پہ کہی تھی، جہاں ملبے کے ڈھیر سے حافظ سعید کے بیٹوں نے میتوں کو نکالا، میرے فوجی وہاں نہیں پہنچ سکے۔ ارے کہیں سے جب بھی سیلاب آیا آپ کا سامان لے کے یہ آپ کے بیٹے پانی کی موجوں میں اتر گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، امیر کی اطاعت میں پورے پاکستان میں سالن اور روٹیاں پکا کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے حضرات سالن اور روٹیاں تقسیم کی۔ ہماری سیاست خدمت خلق کی سیاست ہے، دکھی انسانیت کی ہمدردی کی سیاست ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم جب تک زندہ رہیں گے خدمت خلق کی سیاست ہاں نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟
شان دی۔ لوگوں جاؤ تورات کو پڑھ لو، زبور کو پڑھ لو، انجیل کو پڑھ لو، مجھے کسی آسمانی کتاب میں دکھاؤ میرے رب نے فرمایا ہو انبیاء تو سارے شان والے، اے میرے آدم تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم، اے میرے کلیم تیری عمر کی قسم، اے میرے موسیٰ تیری عمر کی قسم، اے میرے عیسیٰ تیری عمر کی قسم، اے میرے الیاس تیری عمر کی قسم، اے میرے داؤد تیری عمر کی قسم۔ اگر عمر کی قسم اٹھائی، آمنہ کے در یتیم کی اٹھائی، خاتم النبیین کی اٹھائی، لا عمرو کا اے لاڈلے تیری عمر کی قسم عمر 63 برس تھی۔ پھر مجھے یوں شان مصطفیٰ پہ عقیدت کے پھول بکھیرنا چاہتا ہوں۔ محبوب جب آپ صفا پہاڑی پہ مبلغ بن کے لا الہ الا اللہ کا پرچار کرے تھے، اس وقت کی قسم جب مکہ کی گلیوں میں قرآن سنا رہے تھے، اس وقت کی قسم جب بدر میں جہاد کر رہے تھے، اس وقت کی قسم جب احد میں جہاد کر رہے تھے، اس وقت کی قسم جب تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے تھے، اس وقت کی قسم جب لشکر اسامہ جہاد کے لیے روانہ کر رہے تھے، اس وقت کی قسم جب فجر پڑھ رہے تھے، اس وقت کی قسم جب زور پڑھ رہے تھے، اس وقت کی قسم جب عصر پڑھ رہے تھے، اس وقت کی قسم جب مغرب پڑھ رہے تھے، اس وقت کی قسم جب عشاء پڑھ رہے تھے، اس وقت کی قسم جب تلاوت کر رہے تھے، اس وقت کی قسم جب سخاوت کر رہے تھے، اس وقت کی قسم جب دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کر رہے تھے، اس وقت کی قسم محبوب جب سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ تھے، اس وقت کی قسم جب غار ہرا میں تھے، اس وقت کی قسم جب غار ثور میں تھے، اس وقت کی قسم جب مسجد اقصی میں مصلی امامت پہ تھے، اس وقت کی قسم اے لاڈلے تیری اداؤں کی قسم، تیری وفاؤں کی قسم۔ پھر میں عقیدت کے پھول کیوں نہ بکھیر دوں، حضرات کی محبت کے پھول کیوں نہ بکھیر دوں۔ رسول پاک آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، سنتے چہروں پہ نور آیا۔ رسول پاک آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر۔ رسول پاک آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ دعوت و جہاد کا منہج دے کے گئے، قتال و شہادت کا راستہ دے کے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ محمد پاک اللہ کے رسول ہیں۔ لوگوں نوٹ کرو، آپ کا نام محمد بھی ہے، آپ کا نام احمد بھی ہے۔ لفظ محمد پہ نقطہ نہ لگا کے پیچھے نو ہٹ، لفظ محمد پہ نقطہ نہ لگا کے میرے رب نے دنیا والوں کو یہ بات سمجھائی جیسے لفظ محمد پہ نقطہ نہیں ہے۔ آمنہ کے لال کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ابو سفیان نے حالت کفر میں کہا تھا، میں نے آج تک آمنہ کے لال کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ ابو جہل کہتا تھا، مجھے ان کی دعوت سے اختلاف ہے، ذات سے اختلاف نہیں۔ آپ کے دشمن آپ کو صادق و امین کہتے تھے، محبوب کے پاس امانتیں رکھتے تھے۔ حضرات چشمے فلک نے ایسا سچا اور صادق نہیں دیکھا۔ میکل ہال غیر مسلم کتاب لکھتا ہے، دنیا کی 100 عظیم شخصیات ٹاپ آف لسٹ نام لکھتا ہے، آقا کا لکھتا ہے۔ ارے حسان بن ثابت نے رضی اللہ تعالی نے محبت کے پھول یوں بکھیر دیے، وَآسَنُ مِن قلم تارکت عینی، میری آنکھ نے سرکار دو عالم جیسا کائنات میں دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِن قلم طالب النساء، حسان کی آنکھ کیسے دیکھے؟ کسی ماں نے ایسا حسین و جمیل بچہ کائنات میں جنا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے، عرش والا بناتا چلا گیا۔ پھر میں عقیدت کے پھول یوں بکھیر دوں۔ ارے دنیا میں پیر کو پسینہ آئے، بدبو آئے، مولوی کو پسینہ آئے، جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، کائنات کو پسینہ آئے، بدبو آئے۔ ارے جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، آقا کو پسینہ آئے، ان کے پسینے سے کائنات کو خوشبو آئے۔ ارے جن کی شان یہ ہے، آنے والا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، امی آقا کا اخلاق کیا؟ فرمایا کانا
खुलुकुहुल कुरान, कुरान के 30 पारे आका का अखलाक है। नबूवत की बात आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के तज़किरा कुरान बना दिया। होंठों की बात आई, ला तुहर्रिक कह के तज़किरा कुरान बना दिया। सीने की बात आई, अलम नशरह कह के तज़किरा कुरान बना दिया। यतीमी की बात आई, अलम यजिद का यतीमन फावा कह के तज़किरा कुरान बना दिया। बदर की बात आई, तज़किरा कुरान बना दिया। उहद की बात आई, तज़किरा कुरान बना दिया। खंदक की बात आई, तज़किरा कुरान बना दिया। अरे अल्लाहु अकबर, कितनी शान रब ने आका को कायनात में अता की, नबियों का इमाम बनाया, खातमुन नबिय्यीन बनाया। अरे फिर अगली बात, इन्ना लियस्मान, मेरे के इनाम है, आना मुहम्मदुन व आना अहमदु, मैं मोहम्मद भी हूँ, मैं अहमद भी हूँ। अनल माही, मैं माही हूँ। अल्लज़ी यमहुल्ला बिल कुफर, मैं तो कुफर को मिटाने आया हूँ। जिहाद और शहादत का रास्ता लेके आया हूँ। अमरनी रब्बी अन उहर्रिका कुरैशन, रब ने पैगाम दिया, कुरैश को जला दो। बुइस्तु बिस्सैफ, मैं गलबा इस्लाम के लिए तलवार लेके आया हूँ और यारों को इस रास्ते पे लगाया। अल्लाह की कसम, फिर असहाबे मोहम्मद ने इस्लाम के गलबे के लिए गर्दनों का लहू दिया, खून दिया, बेटे दिए, सबको लुटा दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने यही बात की थी, लक़द रही तो असहाब मोहम्मदिन फमा अरा अहदन यशबा मिनकुम लक़द कानू युस्बिहुना शोसन हुब्बरा वक़द बातू सुज्जदम व क़ियामा। अल्लाहु अकबर, सहाबा के क्या कहने, दिन को घोड़ों की पुश्त पे जिहाद करते थे, रातों को मुसल्ले पे रोया करते थे। उनका तराना यह था, नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहादे मा बकीना अबदा, जब तक जिंदा रहेंगे जिहादो किताल करते रहेंगे। जिनकी शान ये है, सुबहानल्लज़ी असरा बे अब्दिही, जरा अकीदत के और फूल बखेर दूं। लोगों, मक्का की बड़ी शान है। अल्लाह पाक ने कुरान में मक्का की कस्में उठाई। रब्बा तेरा बंदा खाकी पूछना चाहता है, मेरा अवामी अंदाज है, जरा अवामी अंदाज में बात करता हूँ। रब्बा मक्का की कस्में क्या इसलिए उठाई, मक्का में तेरा घर बैतुल्लाह है, एक नमाज पढ़ी जाए लाख का सवाब मिलता है। फरमाया मक्का की कस्में इसलिए नहीं उठाई, मक्का में मेरा घर बैतुल्लाह है। रब्बा मक्का की कस्में इसलिए उठाई, मक्का में हजरे अस्वद है, जन्नत से आया है, चूमा जाए गुनाह मिटते हैं। खाकियन को बता दे, मक्का की कस्में इसलिए उठाई, मक्का में हजरे अस्वद है। रब्बा मक्का की कस्में इसलिए उठाई, मक्का में सफा मरवा है, साई की जाए गुनाह मिटते हैं। फरमाया मक्का की कस्में इसलिए उठाई, सफा मरवा है। रब्बा मक्का की कस्में इसलिए उठाई, जमजम का पानी है। फरमाया नहीं, खालिक फरमाते हैं मक्का की कस्में इसलिए नहीं उठाई, मक्का में बैतुल्लाह है। मक्का की कस्में इसलिए नहीं उठाई, जमजम का पानी है। मक्का की कस्में इसलिए नहीं उठाई, हजरे अस्वद है। रब्बा, ये बहावल नगर के पूरे जिले से आने वाले जिंदा जमीर पूछना चाहते हैं, मक्का की कस्में उठाई। अर्श वाला खाक कहता है, खाकियन को मेरा कुरान सुना के तरपा दे। लाउ से मो बेहाजल बलद वान तहिल्लम बेहाजल बलद, कायनात के रब ने मक्का की कस्में इसलिए उठाई है, इन मक्का की गलियों ने रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन के कदम चूमे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, आवाज बुलंद करके नाराए तकबीर। शान रसूल, शान रसूल, शान रसूल, खुतबे नबूवत, खुतबे नबूवत। अरे एक और अंदाज से शान मुस्तफा पे बात करके बात को समेट दूं। आज किसी के दरवाजे पे एमएनए नाज़िम की गाड़ी आ जाए, एड़ी जमीन पे नहीं लगती। आका तेरी शान के क्या कहने, तेरे दरे अक़दस पे तो वो आए जिन जिब्राईल आए, जिनको रब ने फरिश्तों का सरदार बनाया। बुराक लेके आए, महबूब बुराक पे सवार होने लगे। बुराक ने शोखी दिखाई, जिब्राईल अमीन कहते हैं शोखी न दिखा, ऐसा अजीम इंसान तेरे ऊपर सवार नहीं
نہیں ہوا. پھر مکہ سے فلائٹ اڑی جس کا تذکرہ رب نے قرآن میں یوں کیا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. محبوب کو براق پہ سوار کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا گیا. پھر وہاں پہ اللہ نے آقا کے استقبال کے لیے انبیاء کو پہلے پہنچا دیا. انبیاء استقبال کر رہے ہیں, آلن و سالن مرحبا, سات بسم اللہ جی آیا نو. جب نماز پڑھانے کی باری آئی جبرائیل امین آگے بڑھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو مبارک پکڑا, مصلی پہ کھڑا کر دیا. اور لوگوں یہ مسجد اقصی ہے, کہاں پہ ہے؟ فلسطین میں ہے. فلسطین کا تذکرہ رب نے قرآن میں یوں کیا, والتین والزیتون والتین والزیتون. ارے وہ فلسطین کی سرزمین جو انبیاء کی سرزمین ہے, ارے مسجد اقصی فلسطین میں ہے. فلسطین پہلے شام میں تھا جس کے لیے آقا نے دعا کی, اللہم بارک لنا فی شامنا, اللہ ہمارے شام میں برکت ڈال دے. ارے فلسطین کی سرزمین وہ زمین ہے جہاں ابراہیم خلیل اللہ ہجرت کر کے گئے. فلسطین کی سرزمین وہ زمین ہے جہاں پہ حضرت اسحاق علیہ السلام رہتے تھے, جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رہتے تھے, جہاں پہ موسیٰ کلیم اللہ گئے تھے. اور فلسطین کی سرزمین وہ زمین ہے جو جہاں انبیاء پہ آسمان سے وحی اترتی تھی. پھر فلسطین کی سرزمین میں مسجد اقصی ہے, اور بیت اللہ کے بعد یہ دنیا میں بننے والی پہلی مسجد ہے. آقا پہلے کون سا رب کا گھر بنا؟ فرمایا بیت اللہ. پھر فرمایا مسجد اقصی. فاصلہ کتنا؟ 40 سال. فرمایا ثواب کی نیت سے 3 سفر جائز ہیں, مسجد حرام کی طرف, مسجد نبوی کی طرف, مسجد اقصی کی طرف. اور جہاں پہ ایک ذی شعور ذہن کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. آقا یہاں مکہ میں رہتے تھے, بیت اللہ کے پاس رہتے تھے, اور بیت اللہ میں ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے. اب سوال یہ ہے, میرے رب نے آقا کو امام الانبیاء بنانے میرے رب نے آقا کو امام الانبیاء بنانے کے لیے بیت اللہ میں انبیاء کو کیوں نہیں بھیجا, مسجد اقصی میں بھیجا. آقا کو امام الانبیاء مسجد اقصی میں بنایا. آج یہ کہتے ہیں ہیکل سلیمانی, میرا رب کہتا ہے یہ اقصی یہ مسجد ہے, مسجد عیسائیوں کی نہیں ہوتی, یہودیوں کی نہیں ہوتی, مسلمانوں کی عبادت گاہ, اللہ کے گھر کو مسجد کہتے ہیں. پھر مسجد اقصی میں آقا کو امام بنا کے دنیا والوں کو بتایا یہ مسجد اقصی آمنہ کے لال کی وراثت ہے, یہ مسلمانوں کی وراثت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آج یہودی مسجد اقصی پہ قابض ہیں, یہ مسجد اقصی کا قبضہ کیسے چھڑایا جائے گا؟ یہودیوں کو فلسطین سے کیسے بھگایا جائے گا؟ آزادی کیسے ملے گی؟ میں ذرا رب کا قرآن کھولنے لگا ہوں. عرش والے نے راستہ بتایا. اے اہل بہاول نگر, عرش والا کہتا ہے مذمتی بیان دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, صرف اخبار پہ خبر لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, صرف احتجاج کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہاں احتجاج بھی کرو, اخبار پہ خبر بھی دو, لیکن اتنا کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ربا ان کا علاج کیا ہے؟ فرمایا یہ یہودی جن کے جرائم بڑے ہیں, کہیں عرش والا کہتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یہ کمینے یہودی, یہ رب کی توہین کرنے والے, انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. دوسرا جرم ان کا بیان کیا کہ کہتے ہیں اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے, انہوں نے رب کی توہین کی. اگلا جرم بیان کیا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ, اور یہودیوں نے اللہ کی زمین کو شرک سے بھر دیا, عزیر اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ,
بغیر جرم کے پیغمبروں کو شہید کیا، آسمانی کتابوں میں تعریف کی، سود کی لعنت کو دنیا میں پھیلایا، مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ عرش والا رب کہتا ہے ان کے جرم بڑے ہیں، یہ قابل معافی نہیں ہے، ربا ان کا علاج کیا ہے؟ عرش والا کہتا ہے خاکی آج بہاول نگر کے پورے ضلع سے آنے والوں کو رب کا قرآن سنا دے، اور سنو رب کا قرآن، وَمَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ عرش والا کہتا ہے ان کا علاج جہاد ہے، ان کا علاج قتال ہے۔ عرش والا کہتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بِأَیْدِیکم۔ عرش والا کہتا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ عرش والا رب کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ عرش والا رب کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ آؤ جنتوں کا سودا کر لو۔ پھر اہل فلسطین سے ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، عقیدے کا رشتہ ہے، اور وہاں پہ قبلہ اول ہے۔ وہ قبلہ اول جب حضرت یوشع بن نون پیغمبر جہاد کر رہے تھے اور بیت المقدس کی فتح کا وقت قریب آ گیا، سورج غروب ہونے لگا، عرش والے کی بارگاہ میں درخواست کی ربا بیت المقدس فتح ہو جائے پھر سورج کو غروب کرنا، اور یہ وہ بیت المقدس ہے۔ رب نے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے محمد بن سلمان سے قرآن مخاطب ہے، محمد بن سلمان ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ جیسے امریکہ کھول کے سارے وسائل لے کے میدان میں آیا ہے، فوجوں کو روانہ کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ رب کا قرآن پاکستان کی آرمی چیف اور وزیر اعظم کو جھنجھوڑ رہا ہے، ما لکم تمہارے پاس غوری بھی ہے، غزنوی بھی ہے، مزائل بھی ہے، ایٹمی طاقت بھی ہو، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کرتے؟ رب کا قرآن طیب اردگان کو جھنجھوڑا ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے ان کا علاج جہاد و قتال ہے۔ جب تک جسم میں جان ہے مرنا تو ہے۔ لوگ شراب پی کے نشاور گولیاں کھا کے ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ کے مر جاتے ہیں۔ فلسطین کی آزادی کے لیے، اسرائیل کی بربادی کے لیے، اور دشمنوں کو خاک و خون میں تڑپانے کے لیے، بیت المقدس کے تحفظ کے لیے مجھے بتاؤ کیا اپنی جان، کیا اپنا مال، کیا اپنے بیٹے، کیا اپنے چندے، اپنی گردنوں کا لہو سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو کے میرے نعرے کا جواب دو، میرے نعرے کا کھڑا ہو کے جواب دو۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ اسرائیل کا ایک علاج، اسرائیل کا ایک علاج، سبیلنا سبیلنا، اسرائیل کا ایک علاج۔ اہل فلسطین سے رشتہ کیا؟ اہل فلسطین سے رشتہ کیا؟ اہل کشمیر سے رشتہ کیا؟ اسرائیل کی بربادی تک، اسرائیل کی بربادی تک، اسرائیل کی بربادی تک، انڈیا کی بربادی تک، انڈیا کی بربادی تک، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا۔ حضرات تشریف رکھیں۔ اور پھر کسی نے کیا خوب کہا، لوگوں آؤ مرکزی مسلم لیگ کا پیغام کیا ہے؟ کوئی حافظ محمد سعید کے روحانی بیٹے کا اعلان کیا ہے؟ لوگوں تنظیم کی بنیاد پہ لڑنا، قوم کی بنیاد پہ لڑنا، فرقوں کی بنیاد پہ لڑنا یہ چھوڑ دیں۔ ہم دنیا کفر سے لڑیں گے، عرش والے کی کبریائی کے لیے، مدینے والے کی ختم نبوت کے لیے، کفر کی بربادی کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے میدانوں میں بھی کام کیا، ہم نے زلزلوں میں بھی کام کیا۔ اللہ کے فضل سے آپ کی ہمیشہ خدمت کی۔ شیخ محترم 24واں روزہ سی میں سیال کوٹ چلا گیا،
सियालकोट चला गया। मैं एक जगह से प्रोग्राम करने गुजर रहा था, मैंने क्या देखा कि 200 के करीब देगें पकी हुई, चादरें शलवारें टखनों से ऊपर, पूरी दाढ़ियां, हर तरफ मोटरसाइकिल नजर आ रहे थे। और मैंने पूछा ये क्या मसला है? कहते हैं अमीर का हुक्म है कि रोटी और सालन पिला के लोगों के घरों में तकसीम करना है। ये अमीर की इताअत में रोटियां और सालन लेने आए हैं, पूरे सियालकोट में इसको तकसीम करेंगे। हमने रमजान में बहावल नगर में भी, बहावलपुर में भी, राजनपुर में भी अल्लाह के फजल से काम किया। फिर अमीर साहब ने हुक्म दिया कि आटा बड़ा महंगा है, लोग मर रहे हैं। अब मेरे नबी की सुन्नत क्या है? दुखी लोगों की सपोर्ट करनी। मुजर कबीले के लोग आए, आका ने रोना शुरू कर दिया। सहाबा समझ गए आका दुखी लोगों की सपोर्ट चाहते हैं। और फिर मेरे आका ने उम्मत की ज़हन साजी के लिए फरमाया कि बनी इसराइल की बदकार औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया था, रब ने माफ कर दिया। मैं जनाब बक्खर से गुजर रहा था, मुझे एक जगह पे लिखा नजर आया रोटी 15 रुपए की रोटी, जो 25 रुपए की रोटी मिलती है। मैंने पूछा ये होटल किन्होंने बनाया है? कहने लगे मरकजी मुस्लिम लीग वालों ने। मैं जनाब लाहौर से गुजरता हूँ, मुझे सस्ते रोटी तंदूर नजर आते हैं। बहावलपुर में, पूरे पाकिस्तान में रोटी और तंदूर, लोगों को सस्ती रोटी मिल जाए। मुझे बताओ, अगर मैंने तरगीब दे दिया, हाँ, क्या सस्ते रोटी तंदूर के लिए, खिदमत खलक के लिए हाफिज मोहम्मद सईद का जवान बेटा अमीर हमजा हाफिज साहब ने इत्माद किया, बहावल नगर में भेजा, जिनके चेहरे को आपने उठ के खड़े हुए थे पहचान लिया है। क्या मुझे बताओ, मेरे भाई हाफिज सईद का रूहानी बेटा अमीर हमजा का साथ दोगे? पूरे बहावलपुर नगर में रोटी तंदूर सस्ते लग जाएं, क्या इसके लिए साथ दोगे? कदम के साथ कदम मिलाओगे, कंधे के साथ कंधा मिलाओगे? और मेरा ये भाई, मेरा ये खाने वाल में था, वहां पे हलचल मचा के रखी। अब बहावल नगर में, बहावलपुर में काम कर रहा है मेरा ये शेख यूसुफ रबानी। इसकी जिंदगी गुजर गई लोगों को दीन की दावत देते हुए। ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मुजाहिदीन से मोहब्बत करने वाले, अमीर मोहतरम इनका बड़े अच्छे लफ्जों में तज़किरा करते हैं, हाजी हसन साहब का। ये मेरा रोज साजिद, इसने इस इलाके में अल्लाह के फजल से काम किया। मुझे बताओ, क्या खुल के साथ दोगे? और फिर ये मदरसा है, यहाँ पे बच्चे अल्लाह का कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं जमात का। अल्लाह की कसम, ये वो बच्चे हैं जो कुरान सीख रहे हैं। आज जलसा तकसीम असनाद है, ये बच्चे घर से चले, ये नाम मदरसे का अबू बकर सिद्दीक की तरफ चले। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा अबू बकर सिद्दीक में सालाना जलसा है, बच्चों को इनामात दिए जाएंगे। और आसमान से फरिश्ते आए, इन पे पर बिछा दिए, उड़ते परिंदों को हुक्म दिया इनके लिए दुआ करो, समंदर की मछलियों को हुक्म दिया इनके लिए दुआ करो, बिलों की चूतियों को हुक्म दिया इनके लिए दुआ करो। फिर आका की जबान से ये अल्फाज जारी हुए, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना अल्लमहु। कायनात में सबसे बेहतर कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला उहद के शहीदों को कब्रों में उतारा जा रहा था। पहले उसकी मैयत लेके आओ जिसको कुरान सबसे ज्यादा याद हो। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामा, कुरान की वजह से इज्जत मिलती है। नाफे बिन अब्दुल हारिस रज़ी अल्लाह तआला बैतुल्लाह के इमाम भी थे, मक्का के गवर्नर भी थे। इनको उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला मुलाकात के लिए बुलाया। जब मुलाकात हो गई, पूछा नाफे ये बात बता, बैतुल्लाह का इमाम और मक्के का गवर्नर किसे बनाया है? फरमाने लगे अब्दुर्रहमान इब्न अब्जा को। कौन है वो? मक्का के गुलाम है, गुलाम का बेटा है। फरमाने लगे तो मक्का के वडेरों और चौधरियों पे गुलाम और गुलाम के बेटे को इमाम बना के आ गए हो। फरमाया है गुलाम, गुलाम का बेटा, शान बड़ी बुलंद है। इन्नहु कारियुन लिकिताबिल्लाह
وعالم بالفرائض، یہ قرآن کا قاری ہے، اللہ کے دین کا عالم ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ بچے جن پہ فرشتے پر بچھائیں، یہ بچے جن کے لیے اڑتے پرندے دعا کریں، جب اپنے بچوں کے لیے پھل خریدتے ہو، سیلا کیب ان کے لیے بھی خریدا کرو، اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہو ان کے لیے بھی خریدا کرو، اپنے گھر کے لیے جب 25-30 من گندم خریدتے ہو 1 من ان بچوں کے لیے بھی خرید لیا کرو۔ آج کے مجمع میں کون کون ہے جو آج کے بعد اٹھ کے اعلان کرے میں جب اپنے گھر کے لیے گندم خریدوں گا ان بچوں کے لیے بھی خریدوں گا؟ کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ پھر کھڑے ہو کے اعلان کریں انشاءاللہ۔ کیا اپنے گھر کے لیے کھڑے ہو کے وعدہ کرو جب اپنے گھر کے لیے گندم خریدو گے ان بچوں کے لیے بھی گندم خریدو گے؟ اس ادارے سے تعاون کھڑے ہو کے جب اپنے گھر کے لیے گندم خریدنی ہے، ایک تو بیٹھ جائیں ان بچوں کے لیے بھی گندم خریدنی ہے۔ ساجد بھائی کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلیں، اور شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ کیوں فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر تم بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام قدم تو بڑھتا ہے، امریکہ سے کیوں ڈرتا ہے؟ اسلام قدم تو بڑھتا ہے، اسرائیل خنزیر سے کیوں ڈرتا ہے؟ یا اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر۔ آج غزہ لو ہے اور ہسپتالوں پہ بمباری کر کے شہید کر دیا۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، ایک وقت آئے گا یہ اسرائیل حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے مٹے گا۔ اور شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ کیوں فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر تم بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کافر سے کیوں ڈرتا ہے؟ یا اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر۔ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں۔ مظلوموں کی یہاں نے شولوں کی ادائیں پہنی ہیں، یہ جال کفسیاتوں کے گلنے وصلنے والے ہیں۔ امیر محترم حافظ صاحب کا پیغام یہ ہے، تنظیم کی بنیاد پہ نہیں لڑنا، قوم کی بنیاد پہ نہیں لڑنا، فرقوں کی بنیاد پہ نہیں لڑنا۔ کوئی جلسے پہ بریلوی آیا ہے، دیوبندی آیا ہے، حنفی آیا ہے، جماعت اسلامی والا آیا ہے، تبلیغی جماعت والا آیا ہے، ہم سب آپس میں کیا ہیں؟ آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی۔ میں اتفاق و اتحاد کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ قطرے ہو تو مل جاؤ، دریا نظر آئے، ذرے ہو تو جم جاؤ، صحرا نظر آئے، ہر نقش تمہارا جمتا نظر آئے، ہر بول تمہارا بالا نظر آئے۔ میں فاضل نوجوان خطیب اسلام